الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البادئ بالسلام بريء من الصرم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام دوستو، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت، تعلقات کی استواری اور ایک دوسرے سے باہمی الفتوں کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبتوں کو پروان چڑھنے میں مدد ملتی ہے. تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو تو بات کرنے سے پہلے سلام کر لیا کرو، اور سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور حفاظت. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے ملتے ہوئے پہلے سلام کرتا ہے تو وہ اس شخص سے اپنے قلبی تعلق اور محبت کا اظہار اس دعا کے ساتھ یا اس خواہش کے ساتھ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، ہر طرح کے دینی اور مالی اور جانی نقصانات سے، شرور سے آپ محفوظ رہے، اس کی یہ دعا کرتا ہے. آج جس حدیث پر مختصر سی مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا شخص وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص سلام میں پہل نہیں کرتا ہے گویا وہ متکبر ہوتا ہے، اور متکبر کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ تکبر یہ اکبر الکبائر ہے. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تکبر کو مانا جاتا ہے. جو شخص جس کے اندر دل کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ سلام میں پہل نہیں کرے گا. وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے تو میں اس کا جواب دوں. ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے افراد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو متکبرین ہیں، خواہ پھر وہ کوئی عالم دین ہو، کوئی پیر و مرشد ہو، کوئی صاحب ثروت دیندار ہو، کوئی بہت بڑا نام نہاد جو ہے اچھی شخصیت ہو، اگر وہ سلام میں پہل تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں. تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سلام میں پہل کرنے کے دو فائدے تو یقینی ہیں، ایک دینی فائدہ اور ایک دنیاوی فائدہ. دینی فائدہ تو یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے سے اجر 2 گنا ملے گا، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ سلام کر رہے ہیں اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کے سلام کرنے کا اس کے دل پر اچھا اثر پڑے گا، اور آپ کی ایک اچھی شبیہ اس کے ذہن اور دل و دماغ میں بن جائے گی. یہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود معمول مبارک کیا تھا؟ آپ جہاں سے بھی گزرتے، جس جگہ سے بھی آپ تشریف لے جاتے، آپ سلام میں پہل کرتے. حتیٰ کہ اگر راستے میں سامنے سے بچوں کا آنا ہوتا تو آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ سلام کو عام کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے، سلام کرتے، اور پھر درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی پتھر آ جاتا اور وہ پتھر کی اوٹ میں ہو جاتے، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر سامنا ہوتا تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے. اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میرا جانا ہوتا. جب کبھی میرا آپ کے پاس جانا ہوتا اور میرا آپ کے ساتھ بازار جانا ہوتا تو میں یہ دیکھتا کہ آپ جس شخص کے پاس سے بھی گزرتے اس کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے. یہ صحابہ کرام کا معمول. تو سلام کو عام کرنا چاہیے. اس سے بہت ساری جو ہے
سلام میں پہل کرنے سے آدمی بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو بالکل واضح ہے، جو اس حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلام میں پہل کرنے والا وہ قطع رحمی کی لعنت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور سلام کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس لیے دوستو، آج کے اس ماحول میں جس میں دل ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہ ملائیں گے جو گلے ملو گے تپاک سے، وہ ہاتھ بھی نہ ملائیں گے جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلوں سے ملا کرو۔ تو یہ جو مزاج بنے ہوئے ہیں فاصلوں کے، دوریوں کے، اس مزاج اور اس ماحول کے اندر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سلام میں پہل کرنے والے بنیں، مسلک و موقف کے اختلافات کو پرے رکھ کر اور جان پہچان کی حدوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرنے کے جب تک ہم عادی نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں، سماج میں اتحاد و اتفاق کا وہ ماحول کیسے بنے گا جس کے لیے آج امت ترس رہی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سلام میں پہل کرنے والے بنیں، سلام کو عام کرنے والے بنیں، تاکہ ہمارا اختلاف ختم ہو اور اتحاد کی فضا قائم ہوتی چلے جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔